ونصلي ونسلم على رسول الكريم أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله عز وجل في كلامه القديم والذين هم عن اللغو موردون ثم قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبي مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا محبوب رب العالمين وعلى آلك وأصحابك يا شفيع المذنبين صدق اللہ العظیم۔ حمد و ثنا کے بعد اللہ کے صد احترام بزرگوں، دوستوں، عزیز ساتھیوں، آج کی یہ ایمانی روحانی بابرکت محفل پاک محترم محمد عمر فاروق اور استاد محترم محمد زبیر صاحب ٹیچر دارالعلوم ضیاء شمس الاسلام سیال شریف، ان کی والدہ محترمہ جو بقضاء الہی اس دار فانی سے کوچ کر کے دار آخرت کی طرف روانہ ہوئیں، اپنے خالق حقیقی سے جا ملی۔ ان کی وفات کے بعد ان کے ختم کل شریف کے موقع پر ان کے ایصال ثواب کے لیے اور بلندی درجات کی دعا کے لیے یہ محفل انعقاد پذیر ہے۔ ہم سب اسی مقصد کی خاطر اکٹھے ہوئے دعا فرمائیں، اللہ رب العالمین مائی صاحبہ کے درجات بلند فرمائے، ان کی قبر کو روشن و منور فرمائے، تا حد نگاہ کشادہ اور کھلا فرمائے، اور اللہ رب العالمین اپنے خصوصی انوار سے ان کی قبر کو روشن و منور فرمائے۔ اور اس ظاہری زندگی میں انسان سے لغزشیں، کوتاہیاں، خامیاں، غلطیاں ہو جاتی ہیں، اللہ رب العالمین اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلہ جلیلہ سے ان پہ پردہ فرما کے ان کے درجات بلند فرمائے۔ حضرات محترم، یہ دنیا جس میں ہم جی رہے ہیں اور شب و روز گزار رہے ہیں، اس کو عوام الناس کی زبان پر دنیاوی زندگی سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ ایک عالم ارواح ہے جس میں ہماری صرف روحیں تھیں، اور یہ عالم دنیا ہے جس میں روح اور جسم کا تعلق جوڑ دیا گیا۔ ہم زندہ سلامت چلتے پھرتے آج موجود ہیں، یہ عالم دنیا ہے، اور اس دنیا کے اندر ہم جو رات دن گزار رہے ہیں، چاہے کوئی 50 سال کی زندگی گزارے، 100 سال کی زندگی گزارے، ہزاروں سال کے لوگوں کی زندگیاں ہوئیں، لیکن پھر بھی عالم آخرت کی جو زندگی ہے، اخروی زندگی، اس کے مقابلے میں اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ یہ ہماری دنیاوی زندگی بہت مختصر اور قلیل زندگی ہے۔ علماء نے اس کی مثال یوں ارشاد فرمائی، علماء نے لکھا کہ دنیاوی زندگی کی مثال کیسی ہے؟ میں عرض کر رہا تھا کہ یہ ہماری دنیاوی زندگی اخروی زندگی کے مقابلے میں نہایت قلیل اور مختصر زندگی ہے۔ اس کی مثال ایسے ہے جیسے پانی کی سطح پر ایک بلبلہ نمودار ہوتا ہے، جب سورج کی شعاعیں اس پہ پڑتی ہیں تو بڑا خوشنما نظر آتا ہے، وہ بہترین قسم کے رنگ پیش کر رہا ہوتا ہے، اس میں طرح طرح کی رنگتیں ہوتی ہیں۔ وہ پانی کی سطح پر نمودار ہوا، دیکھنے والے کا دل لبھایا،
بڑا خوشنما نظر آیا اور کئی رنگتیں پیش کر رہا تھا، لیکن تھوڑی ہی دیر بعد جب توجہ ہٹے گی تو پھر دیکھیں گے تو وہ پانی کی سطح پر وہ پانی کا بلبلہ ختم ہو چکا ہوگا۔ جتنی دیر وہ پانی کی سطح پہ قائم رہا بڑا خوشنما نظر آیا اور مختلف رنگ پیش کر رہا تھا، اور تھوڑی ہی دیر بعد وہ غائب ہو گیا۔ یہ ہماری دنیا کی زندگی کی آخرت کی زندگی کے مقابلے میں یہی ایک مثال ہے کہ وہ مختصر سا اس نے منظر پیش کیا پھر چلا گیا۔ تو ہم یہاں رہ کے اس دنیا میں، عالم دنیا میں جتنا بھی جی لیں، 100 سال کی زندگی پائیں، 1000 سال کی زندگی پا لیں، صدیاں گزار لیں، پھر بھی آخرت کی زندگی کے مقابلے میں یہ کچھ بھی نہیں۔ لہذا دوستو، اس عالم دنیا میں، اس دنیاوی زندگی پہ ہمیں مکمل دار و مدار نہیں کرنا چاہیے۔ یہ اس پانی کے بلبلے کی طرح ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، نبی رحمت نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے کندھے پہ ہاتھ رکھ کے، صحابی رسول ہیں حضرت عبداللہ ابن عمر، کندھے پہ ہاتھ رکھ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دنیا کی حقیقت بتلائی۔ فرمایا کن فی الدنیا کأنک غریب او عابر السبیل، اے عبداللہ ابن عمر، اس دنیا میں تو اس طرح جی، اس طرح زندگی گزار جس طرح ایک مسافر زندگی گزار رہا ہوتا ہے۔ راہ پہ چلنے والا مسافر، غریب الوطن، اس کی نظروں میں اس کی منزل ہوتی ہے، اس کا ٹھکانہ ہوتا ہے۔ وہ جب رستے پہ مسافر جا رہا ہوتا ہے تو وہ اپنا وقت ضائع نہیں کرتا، ادھر ادھر کی رنگینیوں میں اور نظاروں میں مصروف نہیں ہو جاتا، وہ اپنا وقت ضائع نہیں کرتا، بلکہ اپنی منزل اس کی نگاہ میں ہوتی ہے۔ لہذا دنیا میں رہتے ہوئے آخرت کی منزل کو تم ذہن میں رکھو اور اس کے لیے تیاری کرو۔ جس طرح مسافر کی نگاہ میں اپنی منزل، اپنا اصل ٹھکانہ ہوتا ہے، وہ وقت ضائع اور برباد نہیں کرتا، اسی طرح مومن کو بھی چاہیے کہ وہ اس ظاہری زندگی میں اپنے اوقات کے جو لمحات ہیں وہ ضائع نہ کریں۔ اس لیے قرآن مجید میں ہمیں ارشاد فرمایا گیا نا، والذین هم عن اللغو معرضون، اللہ والوں کی شان کیا ہے، کامل مومنوں کی شان کیا ہے، اللہ کے نیک بندوں کی شان کیا ہے، والذین هم عن اللغو معرضون، اللہ والوں کی، کامل مومنین کی شان یہ ہے کہ وہ لغویات سے بالکل منہ موڑ لیتے ہیں۔ لغویات سے مراد کیا ہے؟ چاہے وہ بات کے اعتبار سے لغو ہو یا عمل کے اعتبار سے، یعنی اللہ والوں کی شان یہ ہے کہ وہ فضول باتوں کی طرف بھی دھیان نہیں دیتے اور فضول کاموں کی طرف بھی دھیان نہیں دیتے۔ فضول باتیں اور فضول کام یہ انسانی زندگی کو بیکار کر دیتے ہیں۔ آج ہم اگر اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھیں تو روزانہ پتہ نہیں ہم کیا کچھ کرتے ہیں۔ فضول قسم کی گفتگو ہماری زبانوں پر جاری و ساری ہوتی ہے اور فضول قسم کے کاموں میں ہم مصروف ہوتے ہیں۔ حالانکہ مومن کی شان کیا ہے کہ وہ اپنی زندگی کے جملہ اوقات اور جملہ اوقات کے جملہ لمحات کو قیمتی سمجھ رہا ہوتا ہے، وہ بیکار اور فضول نہیں سمجھتا اور بیکار اور فضول باتوں کی طرف دھیان اور توجہ نہیں دیتا۔ یہی شان اللہ والوں کے بیان فرمائی گئی، والذین هم عن اللغو معرضون، اللہ والے مومنین، کامل مومن لوگ جو ہیں ان کی نشانی کیا ہے، علامت کیا ہے کہ وہ فضول باتوں کی طرف بھی دھیان نہیں دیتے اور فضول کاموں کی طرف بھی توجہ نہیں کرتے۔ آج ہم صبح سے بیٹھ کر شام تک پتہ نہیں کیا کچھ کرتے ہیں، چند ایک ذمہ داریاں ہیں جو نبھاتے ہیں، باقی زبان کو بھی بے دھڑک چلا رہے ہوتے ہیں اور کام بھی ایسے کر رہے ہوتے ہیں جن سے ہماری کوئی غرض وابستہ نہیں۔ حضرت علی ابن حسین ابن علی رضی اللہ تعالی عنہ یہ کون ہستی ہیں؟ حضرت تشریف لائے۔ یہ کون ہستی ہیں؟ حضرت حسین ابن علی ابن حسین ابن علی، جنہیں زمانہ امام سجاد کے لقب سے یاد کرتا ہے، دنیا انہیں زین العابدین کے لقب سے جانتی ہے۔
آپ فرماتے ہیں میرے نانا جان نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من حسن اسلام المرء ترک مالا، یعنی کہ بندے کے اسلام کی خوبصورتی کیا ہے، مسلمان کے اسلام کی خوبصورتی کیا ہے کہ وہ فضول باتوں اور فضول احکامات کی طرف توجہ اور دھیان نہیں دیتا، فضول باتوں کی طرف نہیں جاتا۔ اللہ والے جو ہیں وہ اپنا وقت ضائع نہیں کرتے، بیکار نہیں باتیں، بلکہ اپنی زندگی کے جملہ اوقات کے جملہ لمحات جو ہیں انہیں با مقصد بناتے ہیں۔ تو یہ دنیاوی زندگی جس طرح میں عرض کر چکا ہوں کہ اس کی کوئی حیثیت نہیں آخرت کی زندگی کے مقابلے میں، اس لیے اس زندگی کو با مقصد بنانے کی کوشش کریں اور اللہ والوں کے جو طریقے ہیں ان کو اپنانے کی کوشش کریں۔ انسان اشرف المخلوقات ہے، اس کا کیا مطلب ہے کہ جملہ کائنات کی جملہ مخلوقات کے ہر فرد میں جو خوبی اور کمال تھا اللہ رب العالمین نے حضرت انسان میں جمع فرما دی۔ کائنات کے ہر فرد کی خوبی اور کمال اللہ رب العالمین نے حضرت انسان میں جمع فرما دیا۔ اتنی عظمت اور فضیلت انسان کو عطا فرمائی اور پستیوں سے اٹھا کر بلندیوں پر پہنچا دیا۔ کہاں تھی؟ اگر ہم غور کریں تو ہماری حقیقت کیا تھی؟ قرآن فرماتا ہے هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، کہ انسان تجھ پہ ایک زمانہ نہیں گزرا کہ تو کوئی قابل ذکر چیز تھا ہی نہیں۔ کیا مطلب؟ پانی کی ایک غلیظ بوند جس سے نفرت کی جاتی ہے، جو از خود نجس ہے، پلید ہے، تیری حقیقت یہ تھی۔ پھر اللہ رب العالمین نے تجھے کیا کمال عطا فرمایا؟ پانی کی اس غلیظ بوند کو اللہ رب العالمین نے خون کی شکل عطا فرمائی۔ پھر خون کی شکل عطا فرمانے کے بعد منجمد خون کا لوتھڑا بن گیا۔ پھر اللہ رب العالمین نے اسے اپنی قدرت کاملہ اور حکمت بالغہ سے اس خون کے منجمد لوتھڑے کو بوٹی کی شکل عطا فرمائی۔ صرف بوٹی نہیں رہنے دیا، اس کے اندر اللہ رب العالمین نے ہڈیاں قائم فرمائی، پورا ڈھانچہ تیار کر دیا، اس پر کھال عطا فرمائی، سر اور دھڑ عطا فرمایا، دیکھنے کے لیے 2 آنکھیں عنایت فرما دی، سننے کے لیے 2 کان دے دیے، بولنے کے لیے زبان عطا فرما دی، پکڑنے کے لیے اللہ رب العالمین نے ہاتھ عطا فرما دیے، چلنے کے لیے پاؤں عطا فرما دیے، اور سوچنے اور سمجھنے کے لیے اللہ رب العالمین نے عقل سلیم کی دولت عطا فرمائی۔ تو کن پستیوں سے اٹھایا اور کن بلندیوں پر پہنچایا کہ انسان اشرف المخلوقات بن گیا۔ اور لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم کی شان اللہ رب العالمین نے انسان کو عطا فرمائی۔ حضرات محترم، تو یہ انسان کی عظمت ہے، یہ انسان کا کمال ہے۔ اب انسان کے کمال کو میری طرف ذرا دھیان کریں گے، انسان کے کمال کو زوال میں بدلنے والی چیزیں بہت ساری ہیں، ان میں سے سب سے بڑا سبب کیا ہے؟ وہ انسان کی زبان ہے۔ انسان بلندیوں پر پہنچا ہوا، کمال اور عروج پر پہنچا ہوا، عروج کو زوال میں بدلنے والے اور کمال کو زوال میں بدلنے والی انسان کا اپنا کردار ہے، اور اس انسانی زندگی میں سب سے زیادہ کردار ادا کرنے والی اس کی زبان ہے۔ امام فخر الدین رازی رحمت اللہ تعالی علیہ نے بڑی خوبصورت بات لکھی۔ آپ فرماتے ہیں کہ المرء مخبوء تحت لسانہ، کہ انسان اپنی زبان کے نیچے چھپا ہوا ہے، انسان اپنی زبان کے نیچے چھپا ہوا ہے۔ جب بندہ چپ بیٹھا ہے، بولتا نہیں، تو کسی کو کیا پتا کہ اس کی حیثیت کیا ہے، یہ کس پانی میں ہے، اس کی حقیقت کیا ہے، عالم ہے یا جاہل، سمجھدار ہے یا بے وقوف، پڑھا لکھا ہے یا ان پڑھ، یہ کیسا آدمی ہے۔ جب بولے گا تو اس وقت پتہ چلے گا کہ یہ منہ سے پھول بکھیر رہا ہے یا پتھر توڑ رہا ہے، تب پتہ چلے گا انسان اپنی زبان کے نیچے چھپا ہوا ہے۔ اس لیے حضرت شیخ سعدی رحمت اللہ تعالی علیہ نے بڑی خوبصورت بات ارشاد فرمائی۔ آپ فرماتے ہیں تا مرد سخن نہ گفتہ باشد، عیب و ہنرش نہ ہفتہ باشد، جب تک بندہ بولتا نہیں، زبان کھولتا نہیں، اتنے تک اس کے عیب و ہنر پوشیدہ رہتے ہیں۔ اگر اچھا نہیں نہ بول سکتا
تو کم از کم زیادہ بولنے کی بجائے چپ رہنا اس کے حق میں بہتر ہے. اور یہ میری بات نہیں، اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من صمت نجا، جو بندہ چپ رہ گیا وہ کامیاب ہو گیا. گندا اور مندہ بولنے کی بجائے اچھا اور ستھرا بولے، اچھی گفتگو ہو تو انسان کا وقار ہے، انسان کی عظمت ہے، اور لوگوں کی نگاہوں میں اس کی قدر ہوگی، لوگوں کے سینوں میں اس کی عزت ہوگی اور محبت ہوگی. لیکن اگر وہ جملے غلط بولے گا، ایک جملہ ہے جو انسان کو فرش کی پستیوں سے اٹھا کر صدارت کی بلندیوں پر بھی لے جا سکتا ہے اور وقت کے گدا کو بادشاہ بنا سکتا ہے، اور ایک ہی وہ جملہ ہے جو وقت کے بادشاہ کو گدا بنا دیتا ہے. اس لیے انسان کو اپنی زبان کو کنٹرول میں رکھنا چاہیے. نبی رحمت نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من یضمن لی، جو بندہ مجھے اس بات کی ضمانت دے دے کہ ما بین لحیہ وما بین رجلیہ اضمن لہ الجنہ. حضور نے فرمایا کہ جو بندہ مجھے دو چیزوں کی ضمانت دے دے، توجہ ہے، جو بندہ مجھے دو چیزوں کی ضمانت دے دے میں اسے جنت کی ضمانت دیتا ہوں. جو بندہ مجھے دو چیزوں کی ضمانت دے دے میں اسے جنت کی ضمانت دیتا ہوں، گارنٹی دیتا ہوں. وہ دو چیزیں کون سی ہیں؟ پہلی ارشاد فرمائی کہ وہ زبان جو انسان کے دو جبڑوں میں بند ہے، وہ زبان جو انسان کے دو جبڑوں میں بند ہے، جو بندہ زبان کی مجھے ضمانت دے دے گا میں اسے جنت کی ضمانت دیتا ہوں. اور وہ جو کچھ اس کے دو پیروں کے درمیان ہے، یعنی مراد اس سے کنایا شرمگاہ تھی، جو شرمگاہ کی مجھے ضمانت دے دے میں اسے جنت کی ضمانت دیتا ہوں. زیادہ فطور یا تو زبان کی وجہ سے ہے یا پھر شرمگاہ کی وجہ سے ہے. کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی طرف اشارہ کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ ان دو چیزوں کی گارنٹی مجھے دے دو، ضمانت مجھے دے دو، میں تمہیں جنت کی ضمانت دوں گا. حضرات محترم، اس لیے زبان کا سوچ سمجھ کر دانا لوگ کہتے ہیں کہ بولنے سے پہلے تولنا چاہیے. میں کیا کچھ کہنے والا ہوں، جو زبان سے نکلے گا آیا کوئی اس کی وقت اور حیثیت ہوگی یا نہیں. یاد رکھو کہ اتنا ہاتھ بھی کام نہیں کرتا جتنا زبان کام کرتی ہے. نبی رحمت نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ. کامل مومن مسلمان وہ ہے کہ جس کی زبان اور اس کے ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں. من لسانی کے الفاظ پہلے ہیں اور یدہ کے الفاظ بعد میں ہیں. کامل مومن کی پہچان کیا ہے؟ کامل مومن کی نشانی کیا ہے؟ کہ دوسرے مسلمان اس کی زبان اور اس کے ہاتھ سے محفوظ رہیں گے. محدثین نے بڑی باتیں یہاں فرمائی کہ زبان کو مقدم کیوں کیا گیا، ہاتھ کو بعد میں رکھا گیا، زبان کو پہلے ذکر فرمایا گیا. کہ جہاں زبان پہنچتی ہے نا وہاں ہاتھ نہیں پہنچ سکتا. جہاں زبان پہنچتی ہے وہاں ہاتھ نہیں پہنچ سکتا. ہاتھ تو اسے تکلیف پہنچائے گا نا جو ہاتھ کی پہنچ میں ہوگا، جہاں تک ہاتھ کی رسائی ہوگی، یا ہاتھ میں ڈنڈا سوٹا ہوگا، کوئی کلہاڑی برچھی ہوگی، ہاتھ تو اسے نقصان پہنچائے گا. لیکن زبان، اس کے لیے برچھی کی ضرورت نہیں، اس کے لیے نیزے کی ضرورت نہیں، اس کے لیے ڈنڈے سوٹے کی ضرورت نہیں. زبان تھوڑی سی حرکت کرتی ہے نقصان بڑا کر دیتی ہے. اتنا ہاتھ بھی نقصان نہیں کرتا جتنا زبان نقصان کرتی ہے. اسی لیے کسی دانا نے بڑا خوبصورت لکھا، فرماتے ہیں جراحات السنان لہل تیام ولا یلتام ما جرح اللسان. بڑی پتے کی بات کی کہ نیزوں کے زخم، کلہاڑیوں کے زخم اور برچھیوں کے زخم، تیروں کے زخم بالآخر مٹ جاتے ہیں، ختم ہو جاتے ہیں. جراحات السنان لہل تیام، نیزوں، برچھیوں، تیروں کے زخم ختم ہو جاتے ہیں، مندمل ہو جاتے ہیں، مٹ جاتے ہیں. لیکن ولا یلتام ما جرح اللسان، زبان جو زخم دیتی ہے نا وہ کبھی مٹتے نہیں، ختم نہیں ہوتے. لوگ اوپر سے راضی تو ہو جاتے ہیں، وقتی طور پر صلح بھی ہو جاتی ہے، لیکن وہ جملے
بالآخر جب ذہن میں گردش کرتے ہیں نا تو انسان کو کچھ نہ کچھ کرنے پر مجبور کر دیتے ہیں۔ اس لیے زبان کا سوچ سمجھ کر استعمال یہ نہایت لازمی اور ضروری ہے۔ بولنے سے پہلے تولنا چاہیے۔ جب ہم اس زبان پہ کنٹرول کر لیں گے تو پھر ہماری زندگی با مقصد بن جائے گی۔ کسی کو تکلیف دینا، مسجد ڈھا دے، مندر ڈھا دے جے کچھ دیندا، ایک بندے دا دل نہ ڈھاویں رب دلاں وچ رہندا۔ اس لیے زبان کا سوچ سمجھ کر استعمال۔ آسی آگ چھڑے نا جنازے دوتے جدوں پڑھی ونجے دعا ونجے دوائی ساڑھے والد صاحب نو تے ساڑھے بزرگاں نو جی لڑیا بولیا بخشیا ہے، انہیں یاد ہونا نا۔ یہ بھی ایک اچھی روایت ہے۔ کسی دے دل چ گل آ ونجے، کسی نال بندہ زبان دے ذریعے کسی نو رنجیدہ کیتا ہے، کوئی تکلیف دیتی ہے، دکھ پہنچایا ہے، اگر یہ اعلان ہو ونجے تو پھر سنن والوں نو اس اعلان تے غور کرنا چاہیے اور اس جملے دے غور کر کے دل دے اندر کوئی قدورت، نفرت اور اگر کسی دے خلاف کوئی گل بات ہے تو وہ معاف کر دینی چاہیے۔ بندے معاف کر دے سن تو اللہ بڑا کریم ہے، رحیم ہے، مہربان ہے۔ اس دا اعلان ہے لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو جاؤ۔ بہرحال اس زبان کو کنٹرول میں رکھیں، اسی سے نکلے ہوئے جملے بڑے اثر رکھتے ہیں اور دور تک اس کا اثر پہنچتا ہے۔ محبتیں جو ہیں وہ نفرتوں میں بدل جاتی ہیں، دوستیاں دشمنیوں میں بدل جاتی ہیں اور اپنے بھی بیگانے بن جاتے ہیں۔ آج معاشرے کے اندر جو بے سکونی ہے اور بھائی بھائی کا دشمن ہے، بیٹا باپ کا دشمن ہے، باپ بیٹے کے مخالف ہے، بھائیوں اور بہنوں کے درمیان کشمکش جاری ہے، دوستوں یاروں کے درمیان جو مسائل پیدا ہو رہے ہیں تو وہ اسی زبان کا اکثر بیشتر نتیجہ ہے۔ یاد رکھیے کہ یہ دل انسانی جسم کا ایک چودھری ہے۔ توجہ ہے نا، بس آخری بات، یہ دل انسانی جسم کا چودھری ہے۔ نبی رحمت نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الا ان فی الجسد مضغہ، سنو آگاہ ہو جاؤ اور یہ بات پلے باندھ لو کہ انسانی جسم میں گوشت کا ٹکڑا ہے۔ انسانی جسم میں ویسے سارے جانوروں میں ہے لیکن بہرحال انسان کے اندر اس کی اہمیت اور زیادہ ہے۔ فرمایا سنو آگاہ ہو جاؤ، جسم کے اندر ایک گوشت کا ٹکڑا ہے، اذا صلحت صلح الجسد کلہ، جب تک وہ ٹھیک رہتا ہے، ٹھیک چلتا ہے تو پورے کا پورا جسم سلامت اور محفوظ رہتا ہے، ٹھیک رہتا ہے۔ اور یہ حقیقت ہے، اس کا انکار کوئی نہیں کر سکتا۔ وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ، اور جب یہ فساد کا شکار ہو جاتا ہے، خراب ہو جاتا ہے، اپنا کام صحیح نہیں کرتا تو پورے کا پورا جسم تباہ و برباد ہو جاتا ہے۔ تو جس طرح یہ انسانی جسم میں یہ سمجھو سب اعضاء کا رئیس ہے، چودھری ہے، تو پنڈ کا چودھری اگر ٹھیک ہو نا، اچھے کردار کا مالک ہو، سردار صاحب اگر ٹھیک ہوں تو پھر پنڈ کی رعایا بھی سردار کے نقش قدم پر چل رہی ہوتی ہے۔ وہ اچھا ہے، اچھے کردار کا حامل ہے تو رعایا بھی اچھی ہوگی، لیکن اگر پنڈ کا چودھری ہی خراب ہو جائے، اس کا کردار اچھا نہ رہے تو پھر تو عوام جو ہے اس پنڈ کی رعایا تو 2 قدم آگے چلی جائے گی۔ اس لیے چودھری صاحب کو جو اندر ہے اسے ٹھیک رکھیں تو یہ سارے اعضاء اس کے ترجمان ہیں۔ کیوں؟ ہاتھ اٹھتے ہیں تو اس کے ارادے سے، آنکھ دیکھتی ہے تو دل کے ارادے سے، کان سنتے ہیں تو دل کے ارادے سے، پاؤں آگے چلتے ہیں تو دل کے ارادے سے، ہاتھ آگے بڑھتے ہیں تو دل کے ارادے سے، ذہن سوچتا ہے تو دل کے ارادے سے۔ تو جب اس کے ارادے اور خیالات ٹھیک ہوں گے تو پورے جسم کے اعضاء سلامت رہیں گے، اور یہ انسانی جسم کا چودھری ہے اور زبان اس کی ترجمان ہے، زبان اس کی ترجمان ہے۔ یہ 2 ٹھیک رہیں گے تو اللہ کے فضل سے پورا جسم ٹھیک رہے گا، اور ان میں فساد آ جائے گا تو پورا جسم جو ہے فساد کا شکار ہو جائے گا۔ اللہ رب العالمین ہمیں اپنے آپ پر کنٹرول کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور اس فانی زندگی، اس فانی جہان میں ہم جو دنیاوی زندگی کے شب و روز گزار رہے ہیں ان کو با مقصد بنانے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ کرے کہ ہمارا آنا بھی مثالی ہو اور اس دنیا سے جانا بھی مثالی ہو۔ جب ہمارا جنازہ اٹھے، اس دنیا سے جائیں تو کانوں میں یہ آواز گونجے، یا ایتھا النفس المطمئنہ
ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، اے اطمینان والی جان، اللہ کی طرف سے غیب سے یہ آواز آئے گی، اے اطمینان والی جان ارجعی الی ربک، اپنے رب کی طرف واپس آ جا۔ یہ گونج کانوں میں سنائی دے رہی ہو، ارجعی الی ربک، اپنے رب کی طرف واپس آ جا، راضیۃ مرضیہ، اس حال میں کہ تو رب کی رضا پر راضی ہو اور اللہ تیرے کردار پر راضی ہو۔ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، اور یہ مجدہ جاں فضا سنایا جائے کہ میرے مقرب بندوں میں داخل ہو جا اور میری جنت میں چلا جا۔ دنیا تیرے جانے کے بعد تیری اچھائیاں اور تیرا حسن سلوک دیکھ کر تجھے سلوٹ پیش کریں، تجھے سلام عقیدت پیش کریں اور تیری یادیں وابستہ رہیں ان کے ساتھ، تجھے یاد کر کے وہ غم کے آنسو بہائیں۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ کہیں کہ بڑا پلیت تھا، بڑا خبیث تھا، بڑا فلاں کردار کا مالک تھا، اچھا ہوا رب کی زمین اس سے خالی ہو گئی، منو مٹی کے نیچے چلا گیا۔ ایسی زندگی جیئیں تو اس طرح سے جیئیں کہ ہر شخص احترام کرے، مرے تو اس طرح سے مریں کہ دشمن بھی سلام کرے۔ اللہ رب العالمین ہمیں اس ظاہری زندگی جو دنیا کی زندگی ہے اس کو با مقصد بنانے کی توفیق نصیب فرمائے، اپنی بارگاہ میں آنے، جبین نیاز جھکانے اور گناہوں کی معافی مانگنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔